بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ ہم مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں، کبھی کبھی ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آتا کہ کس بات کو ہمیں کب صحیح کہنا ہے کب غلط کہنا ہے۔ اسمرتی ایرانی مدینہ شریف چلی گئی، ہم مسلمان پاگل ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم اتنے بے چین ہو گئے جیسے کوئی دجال نکل آیا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا نان مسلمز مسجد میں جا سکتے ہیں، کیا حرمین شریفین میں نان مسلمز الاؤڈ ہیں، کیا اسمرتی ایرانی کا مسجد نبوی میں جانا قیامت کی نشانی ہے۔ جب ایسے معاملات ہوں تو ہم مسلمانوں کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ ٹاپک تھوڑا سینسیٹیو ہے، اسی لیے میری بات کو دھیان سے سنیے گا اور ویڈیو پوری دیکھنا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اسمرتی ایرانی مدینہ گئی کیوں تھی۔ دیکھیں، اسمرتی ایرانی بھارت کے الپ سنکھیک معاملوں کی کیبنٹ منتری ہیں۔ اب وہ کوئی اسپیشلی مسجد نبوی تو دیکھنے گئی نہیں تھی، بلکہ 2024 کے حج کے لیے وہ سعودی عرب کے دورے پر تھی۔ اس دورے میں دونوں دیشوں کے اس بات پر دستخط ہوئے کہ 2024 کے حج کے لیے 1,75,025 بھارتی مسلمان اس بار حج کریں گے۔ سعودی عرب پوری دنیا کے دیشوں کا اسی طرح کا کوٹا رکھتا ہے۔ اسمرتی ایرانی کے اس دورے سے اب مسلمانوں میں بھی دو پھاڑ ہو گئے۔ ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ ایک مشرکہ کو مدینے میں گھسنے ہی کیوں دیا گیا، یہ بی جے پی کی منتری ہیں، اور بی جے پی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن گستاخیاں کرتی رہتی ہیں۔ جبکہ دوسرا دھڑا اس معاملے پر سکون حاصل کیے ہوئے ہے، چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے، ایک بات سنیے، جب دین کا کوئی مسئلہ آ جائے تو اپنی عقل کے گھوڑوں کو لگام لگا دینی چاہیے اور فوراً قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ اگر کوئی نون مسلم اسلام کو جاننے کی نیت سے اور اس خیال سے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں اپنے رب کی کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیا آپ اسے اپنی مسجد سے نکال دیں گے؟ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی جس میں ایک کافر شخص مسجد نبوی میں آ جاتا ہے اور وہاں پیشاب کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے دوڑتے ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہی روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کہنا، اسے جانے دو۔ اب خود پر غور کریے کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مسجدوں کا احترام کرنے والے ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک بار مسلمان ایک قیدی کو پکڑ کر لاتے ہیں، غالباً ان کا نام سمامہ تھا۔ مشرکوں میں بڑے چودھری تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا۔ مسجد نبوی میں ایک مشرک کو کیوں باندھے رکھا؟ مدینہ تو خوب بڑا تھا، کسی دوسری جگہ کسی قید خانے میں ہی رکھ لیتے، مگر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت تھی، وہ یہ کہ سمامہ کے دل میں مسلمانوں، اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت نفرت اور غلط فہمیاں بھری پڑی تھی، مگر جب انہوں نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو عبادت کرتے دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، تو ان کی ساری نفرت ختم ہو گئی اور وہ مسلمان بن گئے۔ کیا آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان بن جائے؟ آج تو مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ فرقہ واریت کے نشے میں ہم نے تو اپنی ہی مسجدوں میں یہ لکھ کر بورڈ لٹکا دیے کہ فلاں مسلک والا اس مسجد میں نہ آئے۔ نان مسلمز کے لیے ہماری مسجدیں اوپن ہیں، آئیے دیکھیے، ان مسجدوں میں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا، ان میں امن اور شانتی کی تعلیم دی جاتی ہے، ان میں ایک ایشور کی عبادت کی جاتی ہے۔ بات آتی ہے حرمین شریفین یعنی مسجد حرم اور مسجد نبوی کی۔ کیا ان دونوں جگہوں پر بھی نان مسلم جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں نان مسلمز کا جانا منع ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں پر نان مسلمز کا آنا بین کر دیا تھا، جس کے بعد سے آج 1400 سال بعد بھی یہ بین قائم ہے۔ کوئی بھی نان مسلم کسی بھی حالت میں مسجد حرم اور مسجد نبوی میں انٹر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر آپ اسمرتی ایرانی کی وائرل ویڈیوز کو دیکھیں تو وہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہیں، بلکہ باہری دروازے پر ہیں، سڑک پر ہی وہ فوٹو اور ویڈیوز لے رہی ہیں۔ مسلمانوں، اپنے دل کو اتنا بھی چھوٹا نہ کرو۔ سوچو، جس جگہ جانے کے لیے ہم مسلمان ترستے ہیں، اللہ نے اس چوکھٹ پر اسمرتی ایرانی کو بلا لیا۔ ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو قرآن کو بدلنے کی بات کرتے تھے، مگر بعد میں خود قرآن پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کئی لوگ مسجد کو بم سے اڑانے کی بات کرتے تھے، مگر اسلام کو جب جانا تو خود مسلمان ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں تو اسمرتی ایرانی کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، نہ کہ یہ رونا دھونا کرنا چاہیے کہ سعودی نے ان کو مدینے میں کیسے جانے دیا، اب تو قیامت آ جائے گی، یہ اسلام کے خلاف ہے، فلانا فلانا۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں کہ ہم اسلام کی تعلیم غیر مسلمانوں تک پہنچا سکیں، اور جب غیر مسلم خود اسلام کی طرف آنے کی کوشش کرے تو ہمیں اس سے بھی دقت ہونے لگتی ہے۔